الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ تیسرا پارہ اور آیت نمبر 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز خواتین و حضرات، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لین دین کی اور مالی معاملات کی ایک مکروہ ترین شکل جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑی پنپ رہی تھی اور آج کے جدید دور کے اندر بھی جاہلیت کا وہ عنصر اپنے پورے ساز و سامان اور اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کائنات کے اندر برپا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے معاشرے کے پسے ہوئے اور پسماندہ اور غریب اور محتاج اور ضرورت مند طبقے کی کفالت کے حوالے سے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری کی بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل اور احسان اور مہربانی کی ہے تو باد نسیم کے جھونکے تمہارے غریب بہن بھائی کو بھی ملنے چاہیے. اللہ نے اگر تمہارے سر پر دست شفقت رکھا ہے تو تم بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کی بھی آرزوئیں اور خواہشات اور تطلعات اور اس کے بھی منصوبے ہیں اور اس کی بھی ضروریات ہیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں. اگر اللہ نے مجھے بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہے تو میں کیوں نہ ان غریبوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کو اپنی خوشی کے اندر شامل کروں. اور اللہ نے فرمایا کہ تم شامل کرو گے، یہ تمہارے لیے دعا کریں گے. شامل کرو گے تو تمہارے بارے میں محبت کا اظہار کریں گے. اگر تم ان کی داد رسی کرو گے تو یہ تمہارے حق کے اندر کلمہ خیر کہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد. پورا انسانی معاشرہ ایک جسد واحد کی طرح ہو جائے. مالدار یہ تصور کرے گا کہ یہ مال میرا اکیلے کا نہیں ہے، اللہ نے میرے اوپر یہ مہربانی کر کے مجھے آزمایا ہے، میرے ضرورت مند اور غریب بہن بھائیوں کا بھی اس کے اندر حق ہے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا بھی اس کے اندر حق ہے، مانگنے والوں کا، غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا بھی اس کے اندر حق ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ امیر اور غریب کے درمیان جو ایک طبقاتی کشمکش مغربی معاشرے کے اندر، لادین معاشرے کے اندر، غیر اسلامی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے،
وہ اسلامی معاشرے کے اندر نہیں. وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے میری آزمائش کی ہے اور مجھے مال سے محروم رکھا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے مخلوق، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ میری خبر گیری کریں گے، میری ضرورت پوری کریں گے، میری احتیاج کا خیال رکھیں گے اور میرے سر پر دست شفقت رکھیں گے. اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ انسان کی تو تھوڑی سی نیکی ہے نا، اللہ جیسی نیکی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ جیسی مہربانی اور عطا سارے انسان مل کر بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو تھوڑا سا انسان کا احسان انسان اس کا بدل ادا کر سکتا. کسی نے مال دیا، کسی نے ضرورت پوری کر دی، کسی نے معاملہ حل کروا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ کا انداز بھی بتا دیا کہ جزاکم اللہ کہہ دینا قد کفات، کہ تو نے حق ادا کر دی، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے اور اس کی نیکی صرف تیری رضا کی خاطر ہے. اور اللہ میں آپ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ میری طرف سے تو ہی اسے بدلہ عطا فرما. اور اللہ وحدہ لا شریک اسے کتنا زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے اور کیسی اس کے خزانوں کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر، کاروبار کے اندر، اس کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. ایک طرف تو یہ بات تھی کہ مال جائے گا واپس نہیں آئے گا، پھر اللہ کے خزانے کے اندر ربانی بینک کے اندر جمع ہو جائے. قیامت کے دن جا کے انسان ایک دانے کو بہت پہاڑ جتنا چھوٹی سی نیکی بہت بڑے انبار کی شکل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دیکھے. جب اس کے دربار کے اندر جائے گا تو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرے گا، جس کے بدل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اس کے درجات اور اس کی منزلیں اور اس کا مقام اور مرتبہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کریں. دنیا کے اندر مال دیا، دے دیا، کوئی ریٹرن نہیں، واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی واپسی کی امید پر وہ بندہ دے رہا، وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات کی کہ مجھے کون قرض دے گا؟ اللہ قرض نہیں مانگتا، وہ ہمارے سرمایہ کو عزت بخش رہا ہے کہ مجھے دے رہے ہو تو تم یہی سمجھو میرے بندوں پر خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کو قرض دینا. اور قرض دو گے اور اس دن کام آئے گا جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. باغ و بہار ہو جاؤ گے، مالا مال ہو جاؤ گے، تمہاری کمی کوتاہی زیادتی سب معاف کر دی جائیں گی اور اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ اور مقام اور اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی کہ تم نے اللہ کے بندوں پر اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی محبت کے اندر ان کی خبر گیری کی. اب ایک دوسرے معاشرے کی اللہ وحدہ لا شریک بات بتا رہا کہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ دے کر صرف وہی رقم نہیں مانگتے، وہی سرمایہ نہیں مانگتے اور اتنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اسلحے کی طرح منہ کھالے بیٹھے، مگرمچھ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو پورے کا پورا ہضم کر جائیں. 10,000 دے کے 12, 14, 15,000 روپے کا تقاضا کرتے اور ایک انسان کسی مجبوری کی بنا پر، معاشی ناہمواری کی بنا پر، ذرائع نہ ہونے کی بنا پر
وقت پر ان کا قرض بمع سود نہیں ادا کر سکتا تو مزید اس پر سود ڈال کر مطالبہ کیا جاتا ہے. اور اسے ہوتا کیا کہ دینے والا چونکہ بنیا بن گیا، ایک ایک پائی کا حساب رکھ رہا ہے اور ایک ایک دن گن رہا ہے اور دن کا ایک ایک لمحہ گن رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ 10 کا 12 ملے گا. آج 15 دن ہو گئے، آج 25 ہو گئے، آج 30 ہو گئے. اس کے گھر پہ آ دمکتا ہے، اس کی دکان پہ آ ٹپکتا ہے، راہ چلتے اسے روک کر اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ آدمی وقت پر دولت نہ دے سکے. اور اس کے دل کے اندر یہ دعا ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اور آرزو ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کاروبار اپنے طور پر کر رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ وقت پر دے دے گا تو مجھے اور آدمی تلاش کرنا پڑے گا، وہاں اپنا سرمایہ انویسٹ کرنا پڑے گا. یہ آدمی تو میرے قابو کے اندر ہے، میں اس کے مزاج کو بھی جانتا ہوں، اس کے کاروبار کو بھی جانتا ہوں، اس کے گھر بار سے بھی آگاہ ہوں اور اس کی سوسائٹی سے بھی واقفیت رکھتا ہوں. اس کو دبوچنا اور اس کو پکڑنا اور اس کو جکڑنا اور اس کو نچوڑنا میرے لیے نسبتاً آسان ہے. کوئی نیا آدمی تلاش کروں گا، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، بجائے فائدے کے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں دیوالیاں نہ ہو جاؤں. لیکن جس انسان نے لیے ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر یہ دعا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو اصل رقم تو میں نے دینی ہی دینی تھی. میری مجبوری سے، میری ضرورت سے اور میری پریشانی سے یہ آدمی ناجائز فائدہ اٹھا رہا. یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے، میرا ہمدرد نہیں ہے، میرے خلاف چل رہا ہے. یعنی بجائے اسلامی اور انسانی معاشرے کے اندر محبت بڑھنے کے نفرت اور خلیج بڑھتی. وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتا ہے کہ صرف اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر دولت پر دولت کماتے چلا جا رہا. کسی کو غربت کا، کسی کی محتاجی کا، کسی کی غربت کا اور کسی کی ضرورت کا اور کسی کی پریشانی کا قدر کوئی خیال، بلکہ وہ تو پریشان حال لوگوں کا حال دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ ان کی طرف جائے گا اور ان کی جیب کا بھی سرمایہ پھر میری طرف آئے گا. یعنی اصل رقم بھی آئے گی اور اس کے ساتھ منافع بھی آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے نبی جہان فانی سے رخصت کر گئے. یہ آخری آیات ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود حرام ہے. یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے. یہ جاہلیت کی رسمیں اور جاہلیت کے طور طریقے اور جاہلیت کے رواج اور جاہلیت کے کاروبار آج میرے قدموں کے تلے پڑے ہیں. اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. اور پھر ان آیات مبارکہ کے اندر سودی کاروبار کرنے والوں کی ذہنیت کا اور ان کی کیفیت کی اللہ وحدہ لا شریک ایک تصویر انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بچپن کے اندر بچے کسی بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اور اس کو گمائی دے کے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ بھی دروازہ تلاش کرو، اور وہ بیچارہ اندھوں سے بھی بدتر حالت کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتا تھا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. اگر کمرے کے اندر بند نہ ہوتا، کسی کھلی جگہ پہ ہوتا تو شاید کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیتا، کسی گٹر کے اندر گر جاتا یا کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جاتا. تو بالکل اللہ وحدہ لا شریک ایسی تصویر بیان کر رہے ہیں کہ سود لینے والا آپ یہی سمجھیے کہ شیطان نے اسے چکر دے دیا، شیطان نے اسے پکڑ کر گھمائی دے کر چھوڑ دیا. اب وہ پریشان ہے، سرگردان ہے، ہر وقت اس کا دماغ کھول رہا ہے اور ہر وقت اس کا کیلکولیٹر اور کمپیوٹر یہی کام کر رہا ہے کہ آج کتنے